بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض ان یکون له ولد ولم یکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق كل شیء فاعبدوه وهو على كل شیء وکیل. لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بامحاورہ اور سلیس ترجمہ ان آیات کا اس طرح سے ہے کہ وہ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو پھر اس کے لیے تم بیٹا کیسے تجویز کر سکتے ہو؟ کیونکہ اس کی ذات کے علاوہ سب اس کی مخلوق ہے. کوئی اس کا نہ بیٹا ہے نہ کوئی اس کی بیوی ہے. ہر چیز اس کی ذات کے علاوہ جو ہے خود اس کی مخلوق ہے، اور وہ ہر چیز کے ہر حال سے واقف ہے. یہ شان ہے اس اللہ کی جو تمہارا پروردگار ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق بھی نہیں، اس لیے کہ ہر شے مخلوق ہے اور وہ ہر شے کا خالق ہے. اپنی ذات کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. لہذا اللہ ہی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز ہر شعبے میں کار ساز وہی اکیلا ہے. لا تدرکہ الابصار، تمہاری بصارت، تمہاری آنکھوں کی بینائی اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اسے دیکھ نہیں سکتی. وہ یدرک الابصار، لیکن وہ تمہاری بینائی کو بھی دیکھتا ہے. وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے. تمہارے پاس بے پناہ نصیحتیں تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکی. اب جو ان پر غور کرے گا، ایمان لائے گا، وہ اپنی ذات کے اپنے فائدے کے لیے. اور جس نے آنکھیں بند کر لیں تو میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں کہ اگر تم نہ بھی مانو تو میں ضرور منواؤں. یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. بدیع السماوات والارض، علماء کا ارشاد یہ ہے کہ آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، اس سے کا تعلق دنیا سے ہے.
ستارے ہیں، سیارے ہیں، شمس و قمر ہے، یا مخلوق ہے، نباتات ہے، حیوانات ہے، جمادات ہے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں کے حلقے کے اندر، اس کا تعلق دنیا سے ہے، اور آسمان سے برے جو کچھ ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو اس حال سے پیدا کیا کہ کچھ بھی نہیں تھا، عدم سے پیدا کیا۔ بدا ہوتا ہے کسی کام کو نئے سرے سے شروع کرنا جس کے وجود کا کوئی عنصر، کوئی حصہ پہلے موجود نہ ہو۔ اسی لیے دین میں اگر کوئی رسم عبادت کے نام پہ شروع کی جائے اور اس کی اصل عہد نبوی یا خیر القرون میں یا سلف صالحین میں اس کی اصل ثابت نہ ہو تو اسے بدعت کہتے ہیں، یعنی ایجاد بندہ قسم کی چیز، اپنی گھڑی ہوئی چیز۔ تو فرمایا بدیع السماوات والارض، یعنی ایسی نہیں کہ پہلے کہیں آسمانوں کا نقشہ اس نے دیس رکھا تھا تو اس کی نقل بنا دی، یا کچھ ٹکڑے بکھرے پڑے تھے تو ان کو جوڑ کر آسمان بنا دیے اور زمین بنا دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ تھا۔ پھر اس نے چاہا تو عدم سے آسمانوں کو وجود میں لے آیا، اس نے آسمان بنا دیے، آسمانوں پہ بے پناہ کارگاہ حیات بنا دیے، نظام بنا دیا، اس نے زمین پیدا کر دی اور بے پناہ قسم کی مخلوق اس نے زمین پر پیدا کر دی اور سب کا ایک نظام بنا دیا۔ تو یہ جو تم کہتے ہو کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، تو تم نے اللہ کا بیٹا کیسے تجویز کر لیا؟ بیٹا جو ہوتا ہے انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے، اس میں انسانی خصوصیات ہوتی ہیں۔ جانور کا بیٹا جانور ہوتا ہے، پرندے کا بیٹا بچہ پرندہ ہوتا ہے، یعنی بیٹا جو ہوتا ہے وہ وجود کا حصہ ہوتا ہے، اور جو صفات باپ میں ہیں، اسے بھوک لگتی ہے، نیند آتی ہے، خوش ہوتا ہے، غمی ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو وہ ساری خصوصیات بیٹے میں بھی ہوتی ہیں، خواہ وہ قابل ہو یا نالائق ہو یا معذور ہو یا طاقتور ہو، لیکن انسانی خصوصیات انسان کے بیٹے میں ہوتی ہیں۔ وہ ذات ایسی ہے جو واحد ہے، لا شریک ہے، جس کی کوئی مثال نہیں۔ تو تم انسانوں کو اس کا بیٹا کیسے تصور کر لیتے؟ جبکہ انسان پیدا ہوتے ہیں تمہارے سامنے اسی طریقے سے جس طرح سے سارے انسان پیدا ہو رہے ہیں، تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، بھوک پیاس گرمی سردی لگتی ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ کے بیٹے کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ تو ایسی ذات ہے کہ ساری کائنات کی بقا کا سبب وہ ہے، اور جب چاہے گا سب کو فنا کر دے گا، لیکن وہ خود ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو پھر کوئی جو پیدا ہوتا ہے پھر فوت ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب اس کی ذات کی مثال کوئی دوسری ہے ہی نہیں، تو پھر اس کی بیوی کہاں سے آ گئی؟ اگر بیٹا ہے تو پھر چاہیے کہ بیوی بھی ہو۔ اس کی ذات تو بے مثل بے مثال ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، کوئی اس جیسا دوسرا ہے ہی نہیں، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، چونکہ اگر بیوی بھی ہو تو ہم جنس ہوتی ہے۔ تو یہ تصور کر لینا کہ یہ پتھر کا بت ہے، اس میں اللہ موجود ہے، اس دیوار میں اللہ موجود ہے، اس انسان میں اللہ موجود ہے، یہ بھی درست نہیں کہ وہ ایسی ذات ہے کہ مخلوق اس کو نہیں سمجھ سکتی،
اس کی ایک ذات کے علاوہ باقی ساری اس کی مخلوق ہے. اور یہ یاد رکھ لو وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو اس اکیلے نے پیدا کیا ہے. تم جو بھی چاہو سوچو، تم دیوی سوچو، دیوتا سوچو، تم آسمانی مخلوق سوچو، فرشتے سوچو. بعض لوگوں کا خیال تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تم کچھ بھی سوچو، جن ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، پتھر ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، ہر چیز اس کی مخلوق ہے. اور مخلوق خالق کو سمو نہیں سکتی، چونکہ خالق ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، باقی ہے، اور مخلوق فانی ہے. مخلوق کی حد ہے. پہاڑ ہے تو اس کی بھی ایک حد ہے، بت ہے تو اس کی بھی حد ہے، انسان ہے تو اس کی بھی حد ہے، اور وہ حدوں سے برا ہے. تو تم ایک ایسی ہستی کو جو کائنات کی خالق ہے، اس کی ایک ادنا سی مخلوق میں مقید سمجھتے ہو. کیسے؟ کیا جہالت کی بھی حد ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ نہ سمجھو کہ اس نے بے شمار مخلوق پیدا کر دی تو اب اسے کیا خبر کہاں کیا ہو رہا ہے. آج کل لوگوں کا، میں غیر مذاہب کی بات نہیں کرتا، باطل عقائد تو پہلے سے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ بھی آج کل صحیح نہیں رہا. اس دور میں صحیح عقیدہ لے کر مر جانا بھی میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی ہے. بلکہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ صحیح عقیدے پہ جان دیتا ہے وہ ولی اللہ ہے اس دور میں. مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم مخلوق کو پیدا کر کے بھول بھال گیا ہے، اتنا لمبا کھلارا اسے کب یاد ہے. تو میرے پاس آج بھی ایک خط تھا کہ یہ ہمارے گھر میں نا اتفاقی بڑی ہے، ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اچھا بھلا کاروبار تھا وہ تباہ ہو گیا ہے، پڑھ لکھ گئے ہیں بچے لیکن ان کو ملازمت نہیں ملتی، تو والد کا کاروبار تھا وہ نہیں چلتا، کسی نے ہمارا سارا کچھ باندھ دیا ہے. اب یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ یہی ہے نا کہ اللہ نے تو بنا کر چھوڑ دیا، اب ہم لوگوں کے رحم و کرم پر ہیں، وہ ہماری روزی کھولے تو کھل جائے گی، انہوں نے بند کر دی ہے، بند ہوگی. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ اسلامی ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر ذرے کے ہر حال سے ہر وقت وہ واقف ہے. میں نے جواب میں اسے لکھا ہے کہ نظام کائنات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، بند کر دے وہ خود، کھول دے وہ خود. میں نے کہا ذرا اللہ سے اپنے تعلقات کا جائزہ لو، تم نے اس سے کتنی بنا کر رکھی ہوئی ہے، تم اس کی کتنی اطاعت کرتے ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم گستاخی کی اس حد تک پہنچ گئے ہو کہ اس نے تمہیں حقارت سے تم پر تنگی بھیج دی، عذاب بھیج دیا ہے. اگر ایسی بات ہے تو ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اس سے پہلے کہ موت آ جائے توبہ کرو. کوئی انسان دوسرے انسان کی روزی روزگار نہ بند کر سکتا ہے نہ کھول سکتا، اس لیے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. میرے بھائی 2.5 کھرب سیل ہے ہر انسانی وجود میں، ہر لمحے لاکھوں سیل مر رہے ہیں، لاکھوں نئے بن رہے ہیں. یعنی ایک وجود میں ہر لمحے لاکھوں موتیں ہوتی ہیں اور لاکھوں نئی زندگیاں پیدا ہوتی ہیں کہ 2.5 کھرب سیل 6 مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. 6 مہینے بعد 2.5 کھرب سیل نئے ہوتے ہیں، پورا وجود نیا ہوتا ہے، ناخنوں سے لے کر بالوں تک. تو جو ایسا قادر ہے کہ وہ ایک ایک سیل مسلسل ہر وجود میں بنا رہا ہے اور ان پرانے سیلوں کو موت دے رہا ہے، وہ اس وجود سے بے خبر ہے.
اسے اس وجود کی ضرورتوں کا علم نہیں جب وہ کہتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، ساری کائنات کی ساری مخلوق کا پالنے والا میں ہوں، تو کون سا ایسی طاقت کون سی ہے کہ جو روزی اللہ دے تو وہ روک دے؟ سو میرے بھائی، ہم پر اگر دہشت گردی کی ضلالت سوار ہے، ہم پر اگر طوفان آ گئے ہیں، عجیب بات ہے، بارشیں نہیں ہوتی تو قحط سالی میں ہم پیاس سے مرنے لگتے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، بارش ہوئی تو ہم غرق آب ہو گئے اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ تو دونوں صورتوں میں نہ ہو تو الگ عذاب ہے، ہو تو دوسری قسم کا عذاب ہے۔ تو ہمیں پھر یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے اس کی صورتحال کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا عقیدہ تک بھی درست ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ اعمال کے ثمرات ہیں۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے، بددیانتی کریں گے، چوری کریں گے، دوسروں کا نقصان کریں گے تو ہمارے لیے یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ تو فرمایا یہ بھول جاؤ کہ کوئی ذرا اس کے علاوہ کی خلق کل شیء، ہر چیز کو خود اس نے پیدا فرمایا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز سے ہر وقت باخبر بھی ہے۔ اگر تمہاری صحت خراب ہو گئی ہے تو اسے پتا ہے، اگر تمہاری روزی تنگ ہو گئی ہے تو اس کے علم میں ہے اور اس کی قدرت میں ہے، وہ چاہے تو صحت بحال کر دے، چاہے تو روزی فراہم کر دے، لیکن تم تو اس کی طرف رخ ہی نہیں کرتے۔ تم تو جادوگروں کو اور ٹونے ٹوٹکے والوں کو مؤثر سمجھے بیٹھے ہو۔ یعنی جو لوگ اسلام سے ناآشنا ہیں ان کو تو جانے دیجئے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے پھر وہ اسے کوئی اس کا ایمان یقین نہیں۔ ایک خاتون میرے پاس اگلے دن آئی، جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی۔ میں نے سادہ سا سوال پوچھا، میں نے کہا بی بی جی آپ تو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم مانتی ہیں، تو خاموش ہو۔ تو میں نے کہا تم اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں مانتی ہو تو تم ہو کون کہ آگے لوگ تمہاری مانیں؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہی ہو، اللہ کے رسول کی تو بچے تمہاری بات نہیں مانتے تو تمہیں بڑا غصہ ہے، تم اللہ کی ماننا شروع کر دو، وہ تمہاری مانتے رہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز سے ہر آن پوری طرح باخبر ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ، ایسا ہے تمہارا اللہ۔ اللہ کیسا ہے؟ اللہ ایسا ہے کہ ہر چیز، زمین، آسمان، عرش، کرسی، جنت، دوزخ، انسان، حیوان، فرشتے، جن، ہر چیز، ہر ذرہ اس نے خود پیدا کیا ہے اور اس سے ہر لمحہ ہر وقت باخبر ہے، ہر لمحے ہر شے کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہے۔ ذالکم اللہ، ایسا ہے تمہارا اللہ، ربکم، جو تمہیں پال رہا ہے، جو تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ نہ وہ بے خبر ہے، نہ وہ کمزور ہے، نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر شے، ہر ذرے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس کے حال سے واقف بھی ہے، اور اس کی ضرورتیں بھی خود اس نے لگائی ہیں اس کے ساتھ، اور انہیں وہ خود پورا بھی کر رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ شان ہے اللہ کی جو تمہارا پالنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت
اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی۔ اس کو بھی خوب سمجھ لیا جانا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، صلاۃ ادا کرنا، حج کرنا، روزہ رکھنا، یہ عبادات ہیں، اور یہ تو ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، صلاۃ اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں، رکوع سجود اللہ کے حضور میں کرتے ہیں، دعا اس کے حضور میں مانگتے ہیں، صدقات خیرات اس کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ لیکن عبادت ہے کیا؟ اصل عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں نفع کی امید پر یا نقصان کے ڈر سے کسی کی بات ماننا، یعنی کسی کا حکم اس لیے ماننا کہ نہ مانا تو میرا نقصان ہوگا، مانا تو مجھے فائدہ ہوگا، یہ عبادت ہوتی۔ اب اگر یہ حکم اللہ کے احکام اور شریعت کے اندر ہو پھر وہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے اللہ نے حکم دیا کہ ماں باپ کی بات مانو، تو اگر ہم اس لیے والدین کی بات مانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں، وہ اللہ کی عبادت ہوگی، ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ ایک بندہ مزدوری کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جو اجرت لیتے ہو دیانتداری سے کام کرو۔ اب وہ جس کی مزدوری کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، اس کا کام صحیح کرتا ہے، تو وہ اللہ کا حکم مان رہا ہے، یہ اس کی عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن اللہ کے حکم کے خلاف جب کسی کی مانے گا، وہ حکمران ہوں، وہ پیر صاحب ہوں، وہ کوئی ہو، اللہ کے حکم کے خلاف جب کسی کی اطاعت کرے گا اور اس وجہ سے کرے گا کہ نہ مانی تو نقصان ہوگا، بات مانی تو فائدہ ہوگا، تو یہ اس شخص کی عبادت ہوگی، اور یہی شرک ہے۔ اسی سے روکا جا رہا ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی ایسی اطاعت کی جائے غیر مشروط، اور جس سے یہ امید رکھی جائے کہ یہ مجھے نفع پہنچائے گا یا میرا نقصان کر سکتا ہے۔ یہ صرف وہ ذات ہے جو نظام زندگی اس نے دیا ہے، اور جس بات کو ماننے کا اس نے حکم دیا، وہ تو اللہ کے رسول کی اطاعت ہو گئی۔ اللہ کے رسول کے احکام سے باہر نکل کر غیر اللہ کی اطاعت کرنا، اسے خوش کرنا کہ یہ مجھے کچھ دے گا، فرمایا یہ تو شرک ہے۔ یہ تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ پیدا تمہیں کس نے کیا، قائم کس نے رکھا ہوا، تمہارے وجود کے ایک ایک ذرے کو زندگی کس نے دے رکھی، اور تم سر جھکا کس کے سامنے رہے؟ خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اس اکیلے کی عبادت کرو، غیر مشروط اطاعت صرف اللہ کریم کی کرو، کہ ہر لمحہ ہر آن اس کی عطا ہے تم پر، اور اس کی ربوبیت تمہاری پرورش کر رہی ہے۔ تم اگر دیکھ رہے ہو تو بینائی اس نے دے رکھی ہے اور مسلسل دے رہا ہے، وہ قادر ہے جب چاہے روک دے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ یکا یک نظر ختم ہو گئی، اس نے دے رکھی ہے، ٹھیک ہے لے لے، ٹھیک ہے۔ جتنی قوتیں تمہارے وجود میں ہیں، جتنے رزق تمہیں مل رہا ہے، جتنی صحت تمہارے پاس ہے، تمہارے وجود کا ایک ایک سیل ایک ایک لمحے بن رہے ہیں، لاکھوں سیل ایک لمحے میں مر رہے ہیں، بن رہے ہیں۔ کون بنا رہا ہے، کون موت دے رہا ہے؟ وہی وحدہ لا شریک۔ اس وجود کو اب دوسرے کے در پہ جھکاتے ہو اور دوسرے سے خیر کی توقع رکھتے ہو۔ ہر چیز کا خالق ہے وہ، لہذا مخلوق کی بازو کر دے گی تو پھر باقی بچا کیا؟ تو جیسے تم مخلوق ہو، اللہ کے علاوہ باقی سب اسی طرح مخلوق ہیں، لہذا فاعبدوہ، صرف اس کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، یہ مت بھولو کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہر چیز کا کارساز وہ اکیلا ہے۔
وہ وحدہ لا شریک ہستی ہے جو اس نظام کائنات میں ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ قائم رکھے ہوئے ہے، چلا رہی ہے، کار ساز ہے کائنات کا۔ ایسا نظام ترتیب دے دیا اس نے، اور اس خوبی سے چلا رہا ہے کہ صرف ایک سورج کی تمازت اگر تھوڑی تھوڑی بڑھتی رہتی تو آج تک دنیا بھسم ہو چکی ہے، تھوڑی تھوڑی کم ہوتی جاتی تو آج تک لوگ مر چکے ہوتے، رات اور دن کے اوقات میں تبدیلی ہو جاتی تو نظام کائنات تباہ ہو جاتا، دو دو چار چار دن اکٹھے آ جاتے اور چار چار راتیں اکٹھی آ جاتی تو دنیا کا نظام تلپٹ ہو جاتا۔ لاکھوں برسوں سے نظام چل رہا ہے بغیر رکاوٹ، بغیر خرابی، بغیر اس مستقل مزاجی سے چل رہا ہے کہ تم سالوں آئندہ کا بھی اندازہ لگا رہتے ہو کہ 2 سال بعد فلاں تاریخ کو سورج کتنے بجے طلوع ہوگا، کتنے بجے غروب ہوگا۔ اس طرح پابندی سے اس نے نظام کو جاری رکھا ہوا ہے، ہر چیز پہ، ہر کام کا کارساز وہ ہے۔ اور یاد رکھو، تم کہتے ہو وہ کہیں نظر تو نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، یہ ساری مخلوق اس کے ہونے پہ گواہ ہے۔ کسی کو زخم لگتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کو نظر آتا ہے کہ اسے کسی نے چھری ماری ہے یا ڈنڈا مارا ہے یا گولی ماری ہے۔ کوئی اسلحہ ڈاکٹر کو تو دکھائی نہیں دیتا، وہ زخم جب دیکھتا ہے تو وہ زخم گواہی دیتا ہے کہ یہ چھری کا ہے، لاٹھی کا ہے یا گولی کا ہے۔ تو ڈاکٹر پہ تو آپ اعتماد کر لیتے ہو۔ تو یہ اتنی وسیع کائنات جو زبان حال سے ہر لمحہ گواہی دے رہی ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے تو ہم بنے ہیں، کوئی چلا رہا ہے تو چل رہے ہیں، اس سے زیادہ تمہیں کس شہادت کی ضرورت ہے؟ پھر تم کہتے ہو ہمیں نظر نہیں آتا، تو تمہاری نظر تو مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ مخلوق فانی ہے، خالق لا فانی ہے۔ فانی لا فانی کو محیط ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو تمہاری نظر اس دنیا میں جو ہے وہ اسے نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ اتنا باریک بین ہے کہ وہ تمہاری نظر کو بھی دیکھ رہا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تمہاری بصارت اس کا ادراک نہیں کر سکتی لیکن وہ تمہاری بصارت کو بھی دیکھ رہا۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم نے خود کبھی اپنی نظر دیکھی ہے؟ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دیکھیں گے تو ہمیں آنکھ نظر آئے گی، آنکھ کا ڈھیلا نظر آئے گا، اس میں سفیدی سیاہی نظر آئے گی، اگر سرخی ہوگی وہ نظر آئے گی، پانی ہوگا وہ نظر آئے گی، لیکن ہمیں نظر جو ہماری قوت ہے دیکھنے کی، وہ نظر ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ لیکن وہ اتنا باریک بین ہے کہ وہ ہماری نظر کو بھی دیکھ رہا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نظر تمہاری اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وہ یدرک الابصار، اور وہ اتنا باریک بین ہے کہ جس کی نظر ہے خود وہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ اس کی بینائی کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہاری نظر کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس پہ علماء نے بڑی خوب تفصیلاً لکھا ہے، محسرین کرام نے، کہ یہ قانون دنیا کی آنکھ اور دنیا کی نظر کے لیے، اس دنیا میں اس وجود اور اس آنکھ کے ڈھیلے میں جو قوت بصارت ہے، یہ حکم اس کے لیے ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول اور ایسی ہستی جس سے اللہ کو براہ راست شرف ہم کلامی نصیب تھا، جب انہوں نے عرض کی رب ارنی انظر الیک، تو ان کی مراد یہ تھی اللہ مجھے اپنا جمال جہاں آرا دکھا، میں اس بصارت سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بندے کے پاس بصارتیں 2 قسم کی ہیں، ایک یہ آنکھ کی اور ایک بصیرت جو دل کی آنکھ کی ہے۔
اب دل کی آنکھ سے اللہ کی تجلی کوئی دیکھ لے تو اس کا اس آیت سے تعلق نہیں ہے، چونکہ دل کی آنکھ دل کی آنکھ، اور یہ اولیاء اللہ کو بھی جب چاہے اللہ نصیب ہو جاتی ہے تو نبی ہوتا ہے، نبی کا دل، نبی کے دل کی آنکھ تو جمال باری سے آشنا ہوتی ہے۔ اب انہیں شوق یہ پیدا ہوا کہ یا اللہ میں اس دنیا میں ہوں اور بظاہر یہ بصارت مکلف ہے، تو میں چاہتا ہوں انظر الیک، میں اس آنکھ سے آپ کا جمال دیکھ سکوں۔ فرمایا لن ترانی، دنیا میں اس آنکھ کو یہ قوت میں نے نہیں دی کہ وہ میرا جمال دیکھ سکے۔ دنیا سے جب آؤ گے آخرت میں صورتحال بدل جائے گی۔ فکشفنا عنک غطاءک، تمہاری آنکھوں سے حجاب ہٹا دیے۔ فبصرک الیوم حدید، اور تمہاری نگاہ کو آج میں نے فولادی کر دیا ہے، یعنی بہت مضبوط کر دی ہے۔ تو آخرت میں حشر میں جنتیوں کو دیدار باری ہوگا، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں۔ بلکہ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا جس طرح چاند کو آنکھیں بھر کے دیکھ رہے ہو، جمال باری کو بھی اسی طرح دیکھو گے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شب معراج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں اور اس نگاہ سے جمال باری کو دیکھا، اللہ کو دیکھا کہ نہیں؟ اس میں کچھ حضرات نے تو انکار کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ایسا ممکن نہیں، لیکن اکثریت ان علماء حق کی ہے، اور صوفیاء اور علماء ربانیین سارے اس بات کے قائل ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وجود جسے ہم بشری وجود کہتے ہیں، جو اولاد آدم سے ہے، اس وجود میں اتنی نظافت آ گئی کہ نوری مخلوق اور فرشتوں کا سردار جبریل امین سدرۃ المنتہا پر رک گیا، اور اس نے کہا میں آگے جھانک بھی نہیں سکتا۔ تو حضور اس وجود باجود کے ساتھ جہاں تک اللہ نے چاہا تشریف لے گئے۔ تو عالم دنیا تو بہت نیچے رہ گیا، چونکہ یہ تو آسمانوں سے نیچے دنیا ہے، آسمان سے اوپر جو کچھ ہے وہ آخرت کا حصہ ہے۔ آسمان بھی رہ گئے، سدرۃ المنتہا پر آسمانوں کی ساتوں آسمانوں کی حد ختم ہو جاتی ہے، آگے عرش عظیم ہے، آگے جو ہے وہ اللہ جانے کیا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ حضور اس سے آگے جہاں تک رب نے چاہا تشریف لے گئے، اور وجود باجود وہی تھا جو اس زمین پر حضور کا وجود اقدس تھا۔ تو فرمایا یہ تو پھر حضور کا معجزہ ہے کہ وجود بشری کو یہ لطافت اللہ نے دے دی، تو نگاہ کو بھی وہ قوت دے دی ہوگی، اس عالم میں دیکھنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ اور دنیا میں بصارت کی بات ہے کہ بصارت اس کا ادراک نہیں کر سکتی، بصیرت کا انکار نہیں ہے۔ بصیرت ہوتی ہے دل کی روشنی، دل کی آنکھ، یہ اس کا کرم، کسی کو چاہے کوئی شمع اپنے جمال کا دکھا دے اس کی مرضی، نہ دکھائے اس کی مرضی۔ رہا عام آدمی کا سوال، تو بے وقوف تیرے پاس تو دیکھنے کا آلہ ہی نہیں، تو تیری بصارت تو یہ ہے کہ اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی، اور وہ اتنا باریک بھی ہے کہ وہ تیری نظر کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو تیرے دیکھنے کے لیے یہ کائنات بسیط بول بول کر اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت کاملہ کی گواہی دے رہی ہے۔ جو تجھے نظر آتا ہے تو اسے دیکھ کر اس کو پہچان۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بہت باریک بین ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو نے کبھی اپنی نظر کو دیکھا؟ نہیں۔ تو شیشہ سامنے رکھ، تجھے آنکھ کا ڈھیلا نظر آئے گا، اپنی نگاہ نظر نہیں آئے، اپنی نظر اسے تیری نگاہ بھی نظر آتی ہے۔ جب تیری نگاہ کا رنگ بدلتا ہے، کہیں تیرے دل میں میل آتا ہے، تیری نگاہ میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ میلی ہو گئی۔ بلکہ اللہ کے بندے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا
تو آپ نے فرمایا لوگ ایسی حالت میں چلے آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ اس نے اس کی امیر المومنین کیا وہی باقی ہے؟ فرمایا نہیں، وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گئی، صرف حضور کی ذات تک تھی، مومن کی فراست باقی ہے۔ جو حضور نے فرمایا تھا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی فراست سے ڈرو کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، بہت سی خفیہ باتیں اس کے سامنے کھل جاتی ہیں۔ تو اس شخص نے اقرار کیا کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے راستے میں ایک حسین و جمیل خاتون تھی، اسے بری نظر سے دیکھا۔ تو فرمایا یہ نظر کا زنا ہے، کسی خاتون کو بری نظر سے دیکھنا یہ نظر کا زنا ہے، تو تمہیں توبہ کر کے میرے پاس آنا چاہیے، اس حال میں تم میرے پاس مسجد نبوی میں کیسے چلے آئے؟ وہ تو وہ حکمران تھے نا جن کی ریاست کی حدیں شمال میں سائبیریا اور جنوب میں افریقہ تک تھیں، اور مغرب میں ہسپانیہ اور مشرق میں چین تک تھیں، لیکن ان کا وہ دفتر جو تھا وہ مسجد نبوی تھا، سیکریٹریٹ مسجد نبوی تھا، امامت بھی کراتے تھے، خطیب بھی تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے، اور ساری حکومت بھی چلاتے تھے۔ آج کل سیکریٹریٹ بڑے بڑے بن گئے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے ان میں بندر بندھے ہوئے، پتلی تماشا کر رہے ہوں، ناچ کود رہے ہوں، لوگوں کو بہلا رہے ہوں، حکومت نہیں کر رہے۔ لا تدرکہ الابصار ویدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہاری سوچوں سے اس کی قدرت بالا تر ہے، خبیر، ہر بات ہر ذرے کی خبر رکھتا۔ آگے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہ وما انا علیکم بحفیظ۔ میرے حبیب یہ باتیں بناتے رہتے ہیں، یہ معجزہ ہو جائے تو ہم مان لیں گے، وہ معجزہ ہو جائے تو ہم مان لیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسا کوئی معجزہ ہے، ایسا انسان کبھی تم نے سوچا بھی ہے؟ کوئی ہستی تلاش کر کے لاؤ، پھر آپ کے معجزات کی کوئی گنتی بھی ہے؟ کبھی شمار کر سکتے ہو؟ یہ قرآن آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایک ایسی ہستی جس نے کسی انسان سے کوئی حرف نہیں پڑھا، نہیں سیکھا، اس نے نہ صرف اس وقت کے، نہ صرف پوری دنیا کے بعثت سے لے کر قیامت تک کی روح زمین کی انسانیت کے مسائل حل کر دیے، اور ان کا حل تحریر کروا دیا۔ اس کے بعد کسی معجزے کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ یہ تو مانوی باتیں تھیں، حصی معجزات اتنے ہیں کہ تم گن نہیں سکتے ہو۔ پتھروں نے کلمے پڑھے، درختوں نے صلاۃ و سلام پڑھا تمہارے سامنے۔ تو فرمایا اب اس کے بعد اگر فمن ابصر فلنفسہ، جس نے اس پر غور کر لیا، ان چیزوں کو دیکھ لیا اور حضور پر ایمان لیا، اس نے بھی حضور پر یا اللہ پر احسان نہیں کیا، فلنفسہ، اپنے بھلے کے لیے حضور کے معجزات، قرآن کریم، حدیث پاک، ارشادات نبوی اور سنت رسول کو دیکھ کر جو ایمان لے آیا، اس نے اپنا بھلا کیا، نہ اللہ پر احسان کیا، نہ رسول پر، نہ اسلام پر۔ فلنفس، اپنی جان کے لیے، اس اپنے فائدے کے لیے۔ ومن عمی، اور جس نے آنکھیں بند کر لی، جو اندھا بنا رہا، فعلیہا، اس کا وبال اس کی اپنی جان پر ہو۔ اب تو یہ لوگوں کے ذمے ہے، مخلوق کے ذمے ہے کہ وہ غور کریں، اندازہ کریں اور مانیں، تو ان کا اپنا بھلا ہے۔
نہیں مانیں گے تو نہ ماننے کی سزا خود بھگتیں گے۔ میرے حبیب آپ انہیں فرما دیجئے وما انا علیکم بحفیظ، مجھے اللہ نے تم پر تھانہ دار بنا کر نہیں بھیجا کہ میں ڈنڈے سے منواتا پھروں، نہیں، میرا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ مانو گے تمہارا بھلا ہوگا، نہیں مانو گے تم بھگتو گے۔ یہ آیت کریمہ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب مشرکین نے مزید معجزات کے مطالبے کیے اور اللہ کریم نے یہ جواب دیا کہ جو آ چکے ہیں ان سے تم نے مانا ہے، اور فرمایا قد جاءکم بصائر، جو معجزات آنے تھے آ چکے، اب کوئی نیا معجزہ رونما نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر نبی کا آنا ہوتا تو معجزات کا ظہور بھی یقینی ہوتا، تو جب معجزات ہی بند ہو گئے تو نبی کہاں سے آ گیا؟ تو یہ آیت ختم نبوت پر بھی بہت بڑی دلیل ہے، حالانکہ میرا خیال ہے کم ہی علماء نے اس کو دلیل پکڑا ہوگا، لیکن یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جب اللہ نے طے کر دیا کہ میاں جو معجزات میرے نبی سے ظاہر ہو چکے وہ گنے نہیں جاتے، اگر ان کو دیکھ کر تم نے نہیں مانا تو نہ مان کر بھی دیکھ لو، میرے پاس آنا ہے، میں نبٹ لوں گا۔ اب کوئی نیا معجزہ نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا۔ یہ سب کذاب ہیں جتنے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور سب مردود ہیں، اور جو ان کو کافر نہیں سمجھتا وہ بھی کافر ہے۔ یہ تو کافر ہیں ہی، جو ان کو کافر نہیں مانتا، کسی مدعی نبوت کو، کذاب کو کافر نہ ماننے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں جو جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل مانگے کہ تیرے نبی ہونے کیا دلیل ہے، وہ بھی کافر ہے، کہ وہ بھی ختم نبوت کا قائل نہیں، اس کا بھی خیال ہے کہ اگر دلیل دے تو پھر اسے نبی مان لے۔ لہذا ان سے دلیل ماننے والا بھی، کہ میرے پاس پچھلے دنوں ایک بندہ آیا تھا، اتنا سا بیگ اس نے بھرا ہوا تھا یوسف قذاب کی وکالت کرنے، کہ جی آپ نے اس کی تردید کی تو اس کا یہ ثبوت یہ ثبوت۔ جو میں نے کہا میرے بھائی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، عدالت میں ثابت ہوا، عدالت نے اسے سزائے موت دی، جیل کی سزائے موت کی کوٹڑی میں دوسرے سزائے موت کے قیدی نے اسے قتل کر دیا۔ اس نے کہا اس مردود کو مار کر شاید میری جان بچ جائے عذاب الہی سے، پھانسی تو ویسے لگنا ہے، اب اس کو بھی مار دیا تو 2 دفعہ تو نہیں، پھانسی تو دینا ہی، پھانسی کوٹڑی میں تو پہلے ہوں۔ اس نے کوئی اسلحہ منگوا کر اسے مار دیا۔ اب میں اس کے ثبوت مانگوں تو جو جھوٹا دعویٰ نبوت کا کرتا ہے اس سے ثبوت مانگنے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ تو تم اپنا ایمان تو ضائع کر چکے ہو کہ تم اس کی صفائیاں دیتے پھرتے ہو، میرے ایمان کے پیچھے مت لگو، یہ بیگ مت کھولو، کوئی کتاب کاپی کوئی شے اس سے باہر مت نکالو اور تشریف لے جاؤ۔ آپ یہ ساری رکھ لیں۔ میں نے کہا خدا کی لعنت کو کوئی گھر میں رکھتا ہے؟ یہ تو تمہارا نصیب ہے، تم گدھے کی طرح اٹھائے پھرتے ہو، یہ تو مردہ خنزیر ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ خنزیر ویسے ہی نجس ہوتا ہے، تو مر کے تو پھر ویسے ظاہری طور پر بھی ہر بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ نجس ہے، بدبو۔ میں نے کہا یہ تو تم متعفن خنزیر اٹھائے پھرتے ہو، میرے دفتر سے نکل جاؤ یہ دلیل اٹھا کر۔ تو اس آیت کریمہ سے اللہ کریم نے یہ ارشاد بھی فرما دیا کہ معجزات آ چکے محمد رسول اللہ کے ساتھ، اب کوئی نیا معجزہ نہیں آئے گا۔ جس کو نہیں ماننا وہ نہ مان کر بھی دیکھ لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ کا رسول دعوت دے رہا ہے، اللہ کو مانو، اللہ کے نبی کی بات مانو۔ آج بھی در توبہ واہ ہے، جتنے بھی دور جا چکے ہو واپس آ جاؤ، آج بھی وہ تمہیں قبول فرما لیں گے۔ خلوص سے توبہ کرو، جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، آئندہ سے اس کی اطاعت کا عہد کر لو، اس در پہ آ جاؤ۔ تو اللہ کا رسول بھی کریم ہے، اللہ بھی کریم ہے۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم،
صد شکر کے ہستے میان دو کریم، اللہ کا احسان ہے ہم دو کریموں کے درمیان ہیں، اللہ جل شانہ بھی کریم ہے، اس کا رسول بھی کریم ہے۔ اب جو اس کے رسول کا دامن جھٹک دے تو خود سوچ لو پھر اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے دامان رسالت پھسل رہا ہے اور ہم بارگاہ رسالت اور غلامی آقا نامدار سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آبادیوں سے دور ہوتا ہے وہ ویرانوں میں بھٹکتا ہے، طوفانوں میں پھنستا ہے، کانٹوں میں الجھتا ہے، درندوں سے مار کھاتا ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم آبادی کو چھوڑ کر جنگلوں کو بھاگ رہے ہیں۔ آج ہماری بچیاں مغرب کے لباس پہنے منہ ٹیڑھا کر کے ٹی وی پہ باتیں کرتی ہیں، اور جنہوں نے چند چیتھرے اٹکا رکھے ہوتے ہیں مشرقی طرز کے، وہ لباس نہیں ہوتا، لباس ہوتا ہے جو بدن کو ڈھانپ لے، اور جن چیتھروں سے بدن کے نشیب و فراز اور اٹھان اور وہ حلیہ نظر آ رہا ہو، اس کا پہننا نہ پہننا شرعاً برابر ہوتا ہے۔ آج بے لباس بچیاں گانے گا رہی ہیں اور ہم بیٹھے باپ بیٹھے تالیاں بجا رہے ہیں، بھائی جوان بیٹھے تالیاں بجا رہے ہیں یا خود اچھل کود رہے ہیں۔ یہ کون سی تہذیب ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں پہنچ گئے؟ آج ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر خبریں سننا بھی محال ہو گیا ہے، چونکہ خبروں میں بھی جو اشتہار آتا ہے وہ بے حیائی کی حد کو چھو رہا ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، اشتہار صابن کو ہوتا ہے لیکن کوئی عورت ننگی نہ آ رہی ہے، کمال ہوگی۔ اشتہار ہوگا ماچس کا لیکن کوئی عورت ضرور اس میں دکھائیں گے، اس نے دوپٹہ کھولا ہوا، بال کھولے ہوئے، بٹن کھولے ہوئے، تنگ سی جرسی سی پہنی ہوئی اور بازو کھلے ہیں، ننگے آدھی ننگی آدھی لیریں اٹکی ہوئی ہیں اور چولہا جلا رہی ہے۔ ہر چیز کے ساتھ اتنی بے حیائی منسلک کر دی گئی ہے کہ خبریں سنتے بچے باس موجود ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ کوئی اشتہار آ گیا تو کیا ہوا۔ تو کیا یہ باتیں ہماری آبادی اور خوشحالی کی ہیں؟ یا ایسا ہوگا تو ایسا ہی ہوگا۔ سو وقت ہے ہم توبہ کریں، رجوع اللہ کریں، غیر اللہ سے امیدیں توڑ دیں، اس وحدہ لا شریک سے امید رکھیں جو ہمارے ہر حال سے ہر وقت واقف، جو ہماری اس نگاہ کو بھی دیکھ رہا ہے جسے خود ہم نہیں دیکھ سکتے، پھر اس سے اور کون سی بات پوشیدہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔